بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے دین عرفا، جس کے مصنف ہیں مرشد کریم سرکار سید محمد جعفر الزمان نقوی بخاری دامن اللہ تعالی۔ باب چہارم، مذہبی درجات۔ دوستوں، جب مذہب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کیسے پیدا ہوا اور کس طرح عالم وجود میں آیا، تو ہمیں اس پر بہت سے مذہبی اور لا مذہب مفکرین کے بے شمار آراء نظر آتی ہیں۔ لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں کہ مذہب کیسے اور کس لیے اور کس طرح عالم وجود میں آیا، بلکہ ہم مذہب کے ارتقاء کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوستوں، جب ہم ادیان عالم کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں مذہب کے ارتقاء کے کئی درجات نظر آتے ہیں، اور اگر اس ارتقاء کا ایک ٹری بناتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی عقائد کا ایک زیرو پوائنٹ ہے، جہاں کوئی بھی عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ مذہب نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ایک ناپختہ شعور بچہ ہوتا ہے یا فاطر العقل انسان ہوتا ہے، تو اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ ہم اس زیرو پوائنٹ کو لا عقیدت کا نام دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاہب کے ارتقاء کا سفر اسی پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ان پوائنٹ کو مرحلہ اولیہ قرار دیتے ہیں کہ جہاں کوئی بھی عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مرحلہ ثانیہ۔ دوستو، جب انسان عقائد کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو دوسرے مرحلے میں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم تاریخ مذاہب کا تجزیہ کرتے ہیں تو قدیم مذاہب جو ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی دو قسمیں یا دو شاخیں ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، مادیاتی نظریاتی عقائد۔ ان عقائد میں مادہ یا دہر یا نیچر ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اور اس کائنات کے نظام کو ایک مشینی عمل سے وجود و بقا و فنا پر منحصر کیا جاتا ہے۔ یہ مذہب تو نہیں ہوتا، لیکن مذہب کی طرف ایک رجحان ضرور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں عقیدے کی ایک ہلکی سی جھلک ضرور موجود ہوتی ہے، اور یہ قدیم دور سے لے کر بعد والے ادوار میں کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، جسے آج دہریت یا لا مذہبیت کہا جاتا ہے، اور یہ آج کمیونسٹ ممالک اور کمیونسٹ لوگوں میں موجود ہے۔ نمبر دو، ما بعد المادیاتی نظریاتی عقائد۔ دوسری شاخ جو ہے وہ ما بعد المادیاتی نظریات کی ہے، جس میں عقائد مادی مظاہر کائنات کے پس پردہ فعال قوتوں کی تلاش کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ اس کائنات کو سادہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے پر اسرار قوتوں کا مرہون منت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہنچ کر انسان ان قوتوں کو تلاش کرنے کی جو کوشش کرتا ہے جس میں اس قبیل کے سارے مذاہب کے عقائد آ جاتے ہیں، اور وہ انسان کے عقائد کے ارتقاء کے مرحلہ ثانیہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مرحلہ ثالثہ۔ دوستوں، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ما بعد المادیاتی نظریات میں انسان ایک عقیدہ بناتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اور تعمیر اور ارتقاء میں کوئی نہ کوئی نادیدہ قوت موجود ہے، مگر اس قبل کے نظریات و عقائد میں انسان ان نادیدہ قوتوں کو تلاش کرتے ہوئے کئی نظریات قائم کرتا ہے۔ اس لیے عقیدے اور مذہب کے ارتقاء کے اس مرحلے میں جو ما بعد المادیاتی نظریاتی عقائد سامنے آتے ہیں، ان کی بھی آگے دو شاخیں بن جاتی ہیں۔ نمبر ایک، مظاہر پرستی یعنی بت پرستی، شجر پرستی، سورج پرستی، قمر پرستی، نجوم پرستی، آتش پرستی، حیوانات پرستی اور سائبیت وغیرہ، کہ جن میں ان مظاہر کو فعال بالذات مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ان مظاہر کو ما بعد المادیات میں فعال مانا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی ما بعد المادیاتی نظریاتی عقائد میں آتے ہیں۔ نمبر دو، ماورائیت۔ اس میں ظاہر کی اشیاء کو فعال یا خالق نہیں مانا جاتا، بلکہ ایک نظر نہ آنے والے نظام کو فعال بالذات، خالق، ناصر اور قادر مانا جاتا ہے۔
جیسا کہ دیوی دیوتاؤں کا تصور وجود میں آتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مظاہر تو اس نادیدہ قوت کے مظاہر ہیں، گویا وہ قوت ان کے پیچھے کار فرما ہے۔ جب انسان کے عقائد ارتقاء پذیر ہو کر اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ارتقاء عقائد کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مرحلہ رابعہ، دوستوں، جب انسانی عقائد ترقی کر کے مظاہر کے طلسم کو توڑ دیتے ہیں تو یہ ماورائیت میں قدم رکھتے ہیں، یعنی یہاں انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ یہ نجوم و سیارگان، یہ شجر و حجر اپنا نظام خود نہیں چلا رہے، بلکہ کوئی اور قوت ہے جو اس نظام کی خالق بھی ہے اور اسے چلا بھی رہی ہے اور اسے باقی رکھے ہوئے بھی ہے۔ لیکن اس مقام پر جب عقائد پہنچتے ہیں تو پھر ماورائیت کی بھی آگے دو شاخیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1، دیومالائیت، یعنی کائنات اور متعلقات کائنات کی تخلیق و ترتیب و بقا و فنا میں دیوی دیوتاؤں کو فعال بذات مانا جاتا ہے۔ ان عقائد کی تفصیل ہمیں قدیم اقوام کی پیتھولوجیز میں نظر آتی ہے، جیسا کہ رومن میتھولوجی ہے کہ جس میں کائنات کو حیات دینے والے بہت سے خدا ہیں اور ایک مظلوم خدا ہے جس پر پرومیتھیس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انڈین، افریقن اور قدیم عربک میتھولوجیز ہیں کہ جن میں سے بہت سے خداؤں کا تصور ہے، اور بعض مذاہب تو وہ ہیں کہ جن میں کروڑوں خداؤں کا تصور بھی موجود ہے۔ اس ماورائیت کی دوسری شاخ ہے الہیت۔ نمبر 2، الہیت، یعنی جس میں کائنات اور متعلقات کائنات کی تخلیق و تکوین میں اللہ جل جلالہ اور اس کے ساتھ کچھ اور شرکات کے تصوراتی عقائد ہیں۔ اس میں مشرکین بھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے بلکہ اسے بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کئی غیر اللہ بھی شامل کرتے ہیں۔ جب انسان عقائد کے ارتقاء کے اس مرحلے کو عبور کرتا ہے تو وہ انسانی عقائد اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مرحلہ خامسہ، دوستوں، جب انسانی عقائد ترقی کر کے اہل بیت میں قدم رکھتے ہیں تو یہاں کروڑوں خداؤں کی بجائے خداؤں کی تعداد محدود ہو جاتی ہے اور ان میں اللہ جل جلالہ کی صفات کا تعین بھی ہو جاتا ہے اور صفات الہیہ کا تعین بھی نظر آتا ہے۔ جیسا کہ آج اسلام میں صفات الہیہ منقول ہیں، بعینی ان میں جتنے خدا پائے جاتے ہیں یا مانے جاتے ہیں ان سب کو ان صفات کا حامل تصور کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں الہیت کی برائے ارتقاء دو شاخیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سنویت اور تثلیثیت اور تربیعیت۔ دوستوں، ارتقاء کے اس مرحلے میں الہیت پر مبنی نظریات و عقائد سامنے آتے ہیں۔ ان میں 2 خدائی مذہب، 3 خدائی مذہب، 4 خدائی مذہب آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہودیت ہے تو اس میں اللہ اور اس کا بیٹا عزیر علیہ السلام خدا مانے جاتے ہیں۔ اس طرح تثلیثیت ہے، یعنی 3 خدائی مذہب ہے جس میں ہندو دھرم کے بعض مسالک آ جاتے ہیں اور عیسائیت کے بعض مسالک آ جاتے ہیں، جو اللہ، روح القدس اور اس کے بیٹے یسوع مسیح علیہ السلام کو، یعنی ان 3 کو ملا کر الوہیت کا تصور دیتے ہیں۔ اس طرح ہندو مسالک ہیں جو برہما، شیو اور وشنو وغیرہ کو ملا کر ایک جامع خدا بناتے ہیں۔ کچھ تربیت، یعنی 4 خدائی مذاہب ہیں، جیسے کہ عیسائیت کے بعض مسالک میں اللہ، اس کا بیٹا، روح القدس اور کنواری ماں سے مل کر ایک توحید بناتے ہیں۔ الہیت کے دوسری شاخ توحیدی ہے۔ نمبر 2، توحیدی عقائد۔ توحیدی عقائد میں صرف اسلام اکیلا رہ جاتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور اسے احد لم یلد ولم یولد مانتا ہے، اور یہ عقائد کے مراحل سادس ہیں۔ دوستوں، کیونکہ ہمارے موضوع بیان اسلام ہے اور دیگر مذاہب و مسالک ہمارے زیر بحث نہیں ہیں، اس لیے ہم اسلام اور اس کے اندر کے ارتقاء کے بارے میں
تفصیل سے بات کریں گے تاکہ ہم اسلام کے عقائد کے ارتقاء کی ڈائریکشن کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ اسلام دوستوں، جب ہم اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر بھی عقائد کی دو شاخیں بن جاتی ہیں جو علیحدہ علیحدہ اپنا ٹری بناتی ہیں۔ نمبر 1، غیر مودودی، یعنی جو اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی کو محترم نہیں سمجھتے، جیسا کہ خوارج، دیوبندی، سلفی، اموی یا باسی یا اس قبیل کے دوسرے مذاہب ہیں، جو صرف نماز، روزہ اور عبادت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور وسائل و وسائط کے بالکل منکر ہوتے ہیں۔ دوستوں، اب یہاں ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ مسالک اسلامیہ کہلواتے تو مسلمان ہیں مگر ہیں غیر مودتی مسالک۔ ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی کم اور نعوذ باللہ سیاسی لیڈر زیادہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کے معجزات اور روحانی صفات اور خاصوں سے انکار کیا جاتا ہے، اور انہیں اپنے جیسا ایک بشر سمجھا جاتا ہے۔ اور فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ان پر مہربانی فرمائی اور ان کے لیے سلسلہ وحی شروع فرما دیا، ورنہ نعوذ باللہ وہ باقی ہر طرح سے ہماری طرح کے عام انسان ہی تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بارے میں بھی یہی سوچتے ہیں کہ وہ بھی نعوذ باللہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں۔ اور اگر انہیں عوام نے حکومت چلانے کے لیے اور کرسی اقتدار کے لیے منتخب نہیں کیا، یا ان میں نعوذ باللہ اقتدار پر قابض ہونے کی صلاحیت نہیں تھی، تو اللہ جل جلالہ نے بھی انہیں پسند نہیں کیا۔ جیسا کہ سقیفہ میں لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا تو جمہوری اصولوں کے مطابق وہ خلافت کے مستحق ہی نہیں تھے، اور عوام جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے لیے چن لیتی ہے یا کرسی اقتدار پر کسی بھی طریقے سے قابض ہو جاتا ہے، جیسے کہ عباسی یا اموی یا عثمانی تھے، تو نعوذ باللہ اللہ جل جلالہ بھی ان کی تائید کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور وہ واقعی سیاسی اور روحانی دونوں طرح کے مناصب اعلیٰ کے مالک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ شرابی، زانی اور بد کردار ہی کیوں نہ ہو۔ ان مسالک کے اندر روحانیات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ روحانیاتی عہدوں اور ولایت الہیہ کے قائل ہوتے ہیں، بلکہ وہ ظاہری دنیا کے علاوہ باقی کسی چیز کو نہیں دیکھتے، جیسا کہ عباسی و اموی خلفاء کی سوانحات سے حیات پر مبنی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خود کو امیر المومنین بھی کہلواتے تھے اور ظلم و ستم بھی کر رہے تھے، اور اپنے ہی بھائیوں اور رشتہ داروں کا خون بہا رہے تھے، بھائی بھائی کو اذیت ناک طریقوں سے موت کے گھاٹ اتار رہا تھا، اور کرسی اقتدار کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے کو استعمال کر کے اس پر قبضہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ مذہب کی اس طرح تذلیل کی جا رہی تھی کہ امیر المومنین کہلانے والے بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، شراب اور دیگر کسی حرام چیز کی پرواہ نہیں کی جا رہی تھی، اور خصوصی طور پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل عام بھی کروا رہے تھے، اور اس کے باوجود خلیفہ رسول بھی کہلواتے تھے۔ دوسری طرف روحانیاتی و مودتی لوگ تھے جن کا اوڑھنا بچھونا روحانیات اور تزکیات نفس تھا، مگر یہ لوگ ان بے ضرر اور امن و محبت کے پیکروں کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اس لیے اکثر اولیاء کرام اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام شہید ہوتے رہے ہیں، اور بہت کم اولیاء کرام ایسے ہیں جو ان کے ظلم سے بچ سکے ہیں، مگر یہی قدسی جماعت ہی ایسی تھی جو اسلام کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر رہی تھی، کرسی اقتدار سے بے نیاز رہ کر دوست دشمن سے پیار کرتے ہوئے اسلام کے امن سے لبریز مشن کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اگرچہ برسر اقتدار غیر مودتی ٹولے نے ان میں سے بعض کو قتل کروایا، بعض کو صلیب پر لٹکایا، بعض کو قتل کر کے انہیں صلیب پر لٹکانے کے بعد ان کی لاشوں کو جلایا، بعض اولیاء کرام کی زندگی ان کی زندہ کھالیں کھنچوائیں، بعض کو دیواروں میں چنوایا، اور بعض کو خفیہ طریقے سے زہر دے کر شہید کروایا، جبکہ ان کے فالورز آج بھی انہی کے رستے پر چلتے ہوئے امن عالم کو برباد کر رہے ہیں، اور دہشت گردی کی بنیاد پر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، اور اس میں وہ اکثر مسالک اسلامیہ کو کافر و مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں، اور انہیں قتل کرنے کو باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔
ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے برسر اقتدار ہونے کی وجہ سے انہیں دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام کی علامت سمجھتے ہیں، اور اس طرح غیر مذاہب کے سامنے اسلام کی وہ تصویر جاتی ہے جو حقیقی اسلام کے بالکل برعکس ہوتی ہے، اور اس طرح مہذب قوموں کے سامنے اسلام بدنام ہوتا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ وہ لوگ اسلام کے نمائندہ ہیں ہی نہیں۔ یہ جہادی تنظیمیں ہیں یا دہشت گردوں میں ملوث لوگ ہیں، یہ تو اسلام کے دشمن ہیں، اور انہیں اسلام کا نمائندہ سمجھنے والے اپنے نظریات کی اصلاح کریں تاکہ وہ اسلام کے حقیقی تصویر کو دیکھنے کی طرف توجہ دیں، اور جو لوگ ان جماعتوں میں کسی اشتباہ اور لا علمی یا غلط فہمی کی وجہ سے شامل ہیں وہ بھی اس پر غور کریں کہ اصل دین اسلام تو امن و محبت کا درس دیتا ہے، انسانیت سے پیار کرنا سکھاتا ہے، اور اولیاء کرام تو اس وقت تک حرکہ تبلیغ اور مسند ارشاد کے لیے کسی کو منتخب نہیں فرماتے کہ جب تک ان سے یہ عہد نہیں لے لیتے تھے کہ آپ انسانیت سے پیار کریں گے، آپ اپنے دشمن سے بھی پیار کریں گے، آپ کافر کی ہدایت کے لیے بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حریص رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے انہیں جب بھی انتقام کا موقع دیا تو انہوں نے ہمیشہ کفار پر بھی رحمت برسائی اور انہیں عذاب الہی سے بچا لیا، ورنہ طائف کے مظالم تو ایسے تھے کہ عذاب الہی واجب ہو چکا تھا، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں ہی کو خرقہ و مسند و دستار عطا ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل اسلام، جس میں اپنے پرائے سب سے محبت سکھائی جاتی ہے، یہ ہے وہ اسلام کہ جس کے دامن امن و محبت میں پوری انسانیت تو کجا ساری مخلوق آ جاتی ہے۔ اسلام کی دوسری شاخ جو ہے وہ مودتی و محبتی ہے۔ نمبر 2، مودتی و محبتی، جو اللہ جل جلالہ کے حکم سے اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہم السلام کو تقریب الہی کا وسیلہ سمجھتے ہیں، اور ان کی مودت و محبت کو دین سمجھتے ہیں، شفاعت کے قائل ہیں، عشق و محبت کو اصل دین مانتے ہیں، جبکہ یہ مسلک ارتقاء پذیر ہوتا ہے تو اس کی آگے پھر دو شاخیں ہیں۔ نمبر 1، تفضیلی مسالک جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کو باقی ساری دنیا پر ساری مخلوق پر فضیلت دیتے ہیں اور انہیں نور مانتے ہیں، ان کی مودت کو دین مانتے ہیں، مگر مودت کے ماتحت جو اعمال آتے ہیں یا جن اعمال کا تقاضا مودت کرتی ہے انہیں پورا نہیں کرتے۔ نمبر 2، تشیع، یہ مسلک اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت علی الخلق کے قائل بھی ہوتے ہیں، انہیں نور اور وسیلہ بھی مانتے ہیں، اور مودت کے تقاضے خود تلاش کر کے انہیں پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ ہیں تشیع۔ دوستوں، تفضیلی اور اہل تشیع یعنی دونوں مسالک کے آگے دو شاخیں بن جاتی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تفضیلیہ مسالک کی دو شاخیں ہیں، واقفان تشریع یعنی جو اعمال شریعت پر اتفاق کر کے انہی پر رک جاتے ہیں، ترک کے محرمات اور ادائے فرائض کو نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں، لیکن یہ مسالک شراب عشق کی لذت سے محروم ہوتے ہیں۔ متصوفین، جو تزکیات نفس کرتے ہیں اور روحانی منازل طے کرتے ہیں اور تزکیات سے روحانی قوتیں حاصل کرتے ہیں، آگے ان کی بھی دو شاخیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، طالبان غیر اللہ، وہ صوفیاء جو روحانی قوتوں کو حاصل کر کے دنیا کماتے ہیں، یعنی وہ ترک دنیا للہ دنیا کرتے ہیں یا ترک دنیا للعقبہ کرتے ہیں، کیونکہ چاہے دنیا ہو یا عقبہ یہ دونوں غیر اللہ ہیں، اس لیے عرفاء کرام کے نزدیک انہیں طالبان غیر اللہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، طالبان الہی، یعنی دوسرا مسلک صوفیاء کا وہ مسلک ہے جو رضوان الہی کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے کوئی عمل کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ انسان اگر بہشت چاہتا ہے تو صرف اس لیے چاہتا ہے کہ وہاں وہ اپنے نفس کی تشنہ خواہشات کی تکمیل کر سکے گا، اور نفس کی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے، اس لیے اس دنیا میں ہو یا آخرت میں صحیح غیر اللہ قرار پاتی ہے۔ اس لیے کسی عارف کا قول ہے کہ اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تم جس طرف چھلانگ لگاؤ گے وہ مقام تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا ہو جائے گا، تو میں جہنم میں چھلانگ لگا دوں گا، کیونکہ جب جنت سامنے ہوگی
تو نفس یہ چاہے گا کہ میں جنت میں کود جاؤں، مگر میں نے اللہ جل جلالہ کی رضا کو نفس کی خواہش کے ہمیشہ مخالف پایا ہے، اس لیے میں رضائے الہی اسی میں سمجھوں گا کہ میں جہنم میں چھلانگ لگا دوں۔ یہ گروہ رضوانی ہوتا ہے، لیکن یہ رضوان الہی کا واحد ذریعہ تزکیات نفس کو سمجھتا ہے اور تقاضا ہائے مودت و محبت اہل بیت علیہم السلام کو پورا کرنا رضوان الہی کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھتا، اس لیے وہ ماتم و عزاداری وغیرہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ بعض صوفیاء کرام کے نظریات میں صرف عشق الہی کے علاوہ کسی دوسری ذات کے عشق کی بات ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے ایک بزرگ نامور صوفی جن کا نام لینا مناسب نہیں، ان کے اقوال میں دیکھا ہے کہ جب وہ کعبہ محترم کی زیارت کو گئے تو لوگوں سے کہا ہمیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور میں نے ان سے عرض کیا ہے کہ آپ نے مہربانی فرمائی ہے، اپنی زیارت کروائی ہے، مگر مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ میرا محبوب اللہ جل جلالہ ہے، میں اس کے عشق میں آیا ہوں جو آپ کا بھی معشوق ہے۔ یعنی نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کا سمجھ رہا تھا، اور اپنے عقائد میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی انہیں اہم سمجھتا تھا۔ لیکن ان کا ترقی یافتہ ایک مسلک پھر آگے جا کر تشیع سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ اہل تشیع دوستوں، مودتی مسالک کی دوسری شاخ تھی اہل تشیع، کہ جو ماتم اور عزاداری کو رضوان الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ دین کی تکمیل ہمیشہ جزو آخر سے ہوتی ہے، یعنی جو اللہ جل جلالہ سے محبت کرتا ہے مگر اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس کا توحید کی محبت کا دعویٰ ناقص ہے۔ اس طرح جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کی پاک آل علیہم السلام سے محبت نہیں کرتا، اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ناقص ہے۔ اس لیے اسی کی توحید کامل ہوگی جو اللہ جل جلالہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہم السلام اور ان کے منصوبات تک سے محبت کرتا ہے۔ بصورت دیگر اس کی توحید ہی کامل نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسا کہ کوئی انسان کسی حکومت کو درست مانتا ہو لیکن سربراہ مملکت کے بلا واسطہ احکام کے علاوہ کسی اہل کار کا حکم نہ مانے، اور وزرائے سلطنت کی کسی بات کو قابل تعمیل نہ سمجھے، تو اسے بھی حکومت کا فرمانبردار شہری نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح جو صرف احکام الہی کو اہمیت دے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے متعینہ حکام ازل اہل بیت حکام رضا اہل بیت علیہم السلام کے احکام کی پرواہ نہ کرے، وہ اللہ جل جلالہ کا مطیع و اطاعت گزار نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ خود اللہ جل جلالہ نے اپنے نظام کو متعین فرمایا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برتے جانے والے ہر رویے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، اور ان کی محبت و اطاعت و اتباع کو اپنی محبت و اطاعت و اتباع قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ پر ایمان اسی صورت میں کامل ہو سکتا ہے جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آل این آل مانا جائے۔ اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، یعنی جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت کو حکم فرمایا ہے، ان کی اطاعت، ان کی مودت، ان کی محبت، ان کی اتباع کے بغیر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت کا دعویٰ درست نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اللہ جل جلالہ سے محبت ہوگی تو ان کے نائبین سے محبت ضرور ہوگی، اور اگر اس کے برعکس نظریہ ہوگا تو ابلیسی طرز فکر ہے، کیونکہ اس نے بھی سجدہ آدم علیہ السلام سے اس لیے انکار کیا تھا کہ میں اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں سمجھتا، چاہے اللہ جل جلالہ خود ہی حکم کیوں نہ دے دے، پر وہ اس بات کو بھول گیا کہ سجدہ تو حکم کا ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا ہی سجدہ کیوں نہ ہو۔ اگر آج اللہ جل جلالہ اپنے سجدے سے روک دے اور ہمیں عبادت کا کوئی دوسرا متبادل طریقہ فرمائے تو ہم پر اس حکم کی تعمیل کرنا بھی واجب ہوگا، اور اس لیے اس کی ذات کا سجدہ ترک کرنا بھی واجب ہوگا۔ اہل تشیع مودت کے تقاضے دریافت کرتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ دوست کے غم میں شریک ہونا دوستی کا تقاضا ہے، دوست کی خوشی میں شریک ہونا بھی دوستی اور محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کے لیے حکم کا انتظار یا سند یا نص تلاش کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ شرکت چاہے حکمی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کیونکہ جب کسی دوست کے ساتھ کوئی سانحہ پیش آ جاتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو اس پر افسوس کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اس موقع پر اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ اگر کسی دوست کا والد فوت ہو جاتا ہے تو وہ کسی سے نہیں کہتا کہ وہ آ کر اس سے تعزیت کریں، بلکہ تعزیت اور افسوس کا عمل دلی جذبات محبت کے ماتحت ہوتا ہے۔ جب کسی کا بھائی یا کوئی ایسا شخص جس سے وہ محبت کرتا ہو کسی ایکسیڈنٹ میں بستر مرگ پر پڑا ہو تو آنسو بلا اجازت برسنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دوست دلاسا ہی کیوں نہ دے، چاہے وہ آدمی جو بستر مرگ پر پڑا ہو رونے سے لاکھ روکے، مگر محبت تو رلا ہی دیتی ہے، کیونکہ محبت کے جذباتی کسی نس کے محتاج نہیں ہوتی۔ جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا سن کر جناب اویس کرنی رضوان اللہ علیہ نے پتھر مار کر اپنے سارے دانت شہید کر لیے تھے۔ یہ کام ان سے کسی حکم نے نہیں کروایا، بلکہ اگر ایسا کرنے کا حکم ہوتا تو سارے اصحاب کو اپنے دانت توڑنے پڑتے، بلکہ یہ کام ان سے محبت نے کروایا تھا جو کسی حکم کی محتاج ہوتی ہی نہیں ہے۔ دوستوں، آپ وہ قیامت خیز اور کائنات کا منحوس ترین دن دیکھیں کہ جس روز اللہ جل جلالہ کی رحمت ازلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اس دن اصحاب کرام میں سے جو اصحاب صفہ تھے انہوں نے اپنے سر دیواروں سے ٹکرائے۔ جناب بلال رضوان اللہ علیہ نے دیوار سے اپنا سر ٹکرایا کہ پورا دن ہوش نہیں آیا۔ بعض صاحبان مودت و عشق اپنے سروں پر پتھر مار رہے تھے، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ منہ پر ماتم کر رہی تھیں، اور اہل مدینہ کی گلیوں میں دھاڑے مار مار کر پچھاڑیں کھا رہے تھے۔ یہ سب کچھ کون کروا رہا تھا؟ وہ صرف محبت اور عشق کی تھا جو یہ سب کچھ کروا رہا تھا۔ آپ سوچیں کہ اس وقت کون بد نصیب ہوگا جو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر اشک بار نہ ہوگا۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی پر رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لیتے ہیں، تو انہیں خالق نے کب فرمایا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے؟ بات تو عشق اور محبت کی ہے۔ شہدائے کشمیر کی جب لاشیں آتی ہیں تو ان پر روتی ہوئی ضعیف ماں سے پوچھیں کہ بچوں کو رونا کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں؟ بات تو عشق و محبت کی ہے، کیونکہ محبت کسی حکم کی پابند نہیں ہوتی۔ کوئی محبوب کی جدائی اور اس پر آنے والے مظالم پر صرف روتا ہے، کوئی سینہ گوبی کرتا ہے، کوئی منہ پر ماتم کرتا ہے، کوئی اپنا جسم کو زخمی کر لیتا ہے۔ یعنی محبت جتنی شدید ہوتی ہے انسان پر اس کا رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے۔ اور خالق نے محبت کے ان تقاضوں کو پورا کرنے والوں کو برا نہیں کہا، بلکہ جناب یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہہ کر اس کی تائید فرمائی کہ اگر محبت ہے تو ایسا کرنا احسن ہے۔ دوستوں، اللہ جل جلالہ نے اگرچہ مودت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن مودت کا حکم فرمایا ہے، اس لیے اس کے تقاضے ہوں گے وہ اس کے ماتحت اور اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر حکم مودت ہے کہ ان پاک ذوات متعالیات علیہم الصلوۃ والسلام سے مودت کرو، تو اس حکم میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان سے مودت کرو، اور مودت کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے جملہ تقاضے پورے نہ کیے جائیں۔ تو اس طرح یہ بھی حکم ہی میں آ جائے گا کہ مودت کے جملہ تقاضے پورے کرو، بلکہ محبت اور مودت کے حکم میں جشن مسرت، سوگ اور عزا کے دنوں کا حکم بھی آ جاتا ہے۔ جیسا کہ انسان جانتا ہے کہ محبت اور مودت کے تقاضے اس وقت شدید ہو جاتے ہیں جب کوئی سانحہ یا غم انگیز واقعہ ہو جائے یا کوئی مسرت اور خوشی کا موقع ہو، اس لیے ان دونوں مواقع پر محب کسی حکم یا اجازت کا انتظار نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت وہاں عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں، لونڈیوں اور آزاد ہونے والوں کا ملا جلا ہجوم، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، دفیں اور برتن بجاتا ہوا گاتا ہوا استقبال کے لیے آتا ہے، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس بات کو بنظر تحسین دیکھتے ہیں اور اس ہجوم کو، اس کام سے روکنے والے بعض صحابہ کرام کو انہیں روکنے سے روک دیتے ہیں، جس سے ان کی تائید کلی ثابت ہوتی ہے، جبکہ ان عورتوں مردوں کو
اس کا کوئی حکم نہیں تھا بلکہ انہوں نے محبت کے ماتحت ہی کام کیا تھا۔ دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں کلام مقدس میں کسی چیز کی تفصیل نہیں بتائی بلکہ اس کے اصولوں سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ نماز ہے تو اس کے اوقات کو واضح نہیں فرمایا، رکعتوں کی کوئی تفصیل نہیں دی، روزہ ہے تو اس کی تفصیل موجود نہیں، زکوٰۃ ہے تو اس کی تفصیل نہیں دی۔ اس طرح مودت کا بھی حکم فرمایا ہے اور اس کی تفصیل نہیں دی گئی، تاکہ محبت اور مودت اپنے اظہار کے جو ذرائع استعمال کر سکتے ہیں کر لیں، اور اگر اس کی تفصیل دی جاتی تو وہ ایک طرح سے اس کی تحدید اور حد بندی کے مترادف ہوتی، جو اللہ جل جلالہ کے مقصد کے خلاف تھی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہم السلام کے احترام کا ہمیں حکم فرمایا، اور اس کی تفصیل بھی نہیں دی گئی کہ کس طرح ان کا احترام کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو تعظیم کو کھڑے ہو جائیں، سر جھکا کر سلام کریں، قدم بوسی کریں یا جو بھی طریقہ اختیار کریں، بلکہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اصول احترام دیا ہے۔ اب یہ احترام کرنے والے پر منحصر ہے کہ ان کی قدر کس درجہ کی کرتا ہے، ان کا احترام کتنا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ جل جلالہ کے محبوب کا احترام ہے، اس لیے اس کی حد بندی نہیں کی گئی۔ دوستوں، یہ تھی اہل تشیع کے بارے میں کچھ وضاحتیں۔ اب یہاں یہ عرض کروں گا کہ اہل تشیع کی آگے دو شاخیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، اصولین، یعنی جو شیعہ حوالے سے ملنے والے منقولات اور حدیث کے ظواہر تک محدود رہتے ہیں، وہ باطن مذہب سے زیادہ مذہب کے ظاہر پر انحصار کرتے ہیں، اور اصول کی 400 کتابوں میں سے جو چند بچ گئی ہیں ان کو کلی دین سمجھتے ہیں، اور ان میں مزید استنباط کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ وہ ترک محرمات اور ادائے فرائض پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن مودت و محبت کے قائل ہوتے ہیں، تفضیلی بھی ہوتے ہیں، یعنی پوری انسانیت سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہم السلام کو افضل مانتے ہیں، اور تقاضا ہے مودت کو پورا کرنا وہ واجب نہیں سمجھتے بلکہ انہیں استحباب کے دائرے میں رکھتے ہیں۔ نمبر 2، تزکیاتی اور روحانیاتی۔ دوستوں، اہل تشیع کی دوسری شاخ جو ہے وہ تزکیاتی اور روحانیاتی ہوتی ہے، جو ظاہری مذہب کے علاوہ باطن میں بھی جھانکنا چاہتے ہیں اور تزکیات نفس کر کے روحانیاتی مراحل طے کرنا پسند کرتے ہیں۔ تزکیات نفس کا مقصد، دوستوں، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ صوفیاء کرام اور عرفاء عظام کے اندر بہت سے اقدار مشترک ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بڑی قدر مشترک ہوتی ہے وہ ہے تزکیات نفس کی۔ صوفیاء کرام اور عرفاء عظام بہت سے ریاضات عطا فرماتے ہیں اور سالک کو عرفان نفس سے عرفان الہی کا درس دیتے ہیں، اور ان ریاضات میں بھوک پیاس، رات جگے، شب بیداریاں، دکھ درد کا حصول، حب سے دم، ارتکاز اربع و اسنا کرواتے ہیں، اور ان کا اولین مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے سالک کو عرفان نفس کا حصول ہوتا ہے، اور عرفان نفس ہی میں عرفان الہی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کا عرفان پا لیا اس نے اپنے رب کا عرفان حاصل کر لیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تزکیات نفس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر نفس کشی کرے تو اس سے کیا حاصل ہوگا، یعنی اس کا آخری ہدف کیا ہے؟ اس سوال کے کئی طرح سے جواب دیے جاتے ہیں، یعنی مقصد تزکیات کئی بتائے جاتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، نفس کشی کا مقصد درجات کی بلندی ہے۔ نمبر 2، جہنم سے نجات۔ نمبر 3، جنت کا حصول، آخرت کی سرخوری۔ نمبر 4، روحانی قوتوں کا حصول۔ نمبر 5، مکاشفات کا حصول و تصرفات۔ نمبر 6، رضوان الہی۔ نمبر 7، عرفان نفس سے عرفان الہی کا حصول۔ نمبر 8، حصول فی اللہ و بقاء باللہ۔ دوستوں، ہمارے لیے ان سب چیزوں سے آگے بھی سوچنا لازم ہے، اور اگر ہم عرفانہ انداز میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو اولین 5 مقصود بالذات ہو ہی نہیں سکتے۔ نمبر 1، درجات کی بلندی حاصل ہو بھی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی جو بھی فائدہ ہوگا مقصد وہ ہو جائے گا، اور درجات کی بلندی مقصود بالذات نہ رہے گی۔ نمبر 2،
نجات ہے تو یہ بھی مقصود بذات نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان صرف اس لیے پیدا کیا جائے کہ وہ جہنم سے نجات پا جائے، یہ اس کی تخلیق کی توہین ہے اور یہ مقصود بذات نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، جنت کا اصول ہے تو جنت بھی مقصود بذات نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان جنت چاہتا ہے تو اپنے نفس کی لذت اور تشنہ کام خواہشات کی تکمیل کے لیے چاہتا ہے، اس لیے یہ جنت بھی ایک غیر اللہ کی صفت میں آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مقام نہیں کہ جس کی کوئی عارف باللہ تمنا کر سکے، کیونکہ جنت میں تو بلم باور کا گدھا بھی جائے گا اور اصحاب کہف کا کتا بھی، اس لیے یہ کسی گدھے اور کتے کی تمنا تو ہو سکتی ہے، اشرف المخلوقات یعنی عارف کی تمنا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، روحانی قوتوں کا حصول بھی مقصود بذات نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان ان قوتوں کو بروئے کار لا کر جو کام کرنا چاہتا ہے وہی مقصد ہوگا، نہ کہ ان قوتوں کا حصول ہی مقصود بذات ہوگا، کیونکہ اگر کوئی انسان 1000 من سونا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سونے کے بروئے کار لا کر وہ کوئی اور چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، ورنہ سونے میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ نمبر 5، مکاشفات کا حصول تو یہ بھی مقصود بذات نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان مکاشفات سے جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے وہی مقصود قرار پائیں گے، نہ کہ مکاشفات کے حصول کی قوت ہی مقصود بذات ہوگی۔ اور انسان مکاشفات سے کیا دیکھنا چاہتا ہے یہ بھی بحث طلب ہے۔ رضوان الہی ہے تو اللہ جل جلالہ نے جنت اور عقبہ سے بلند ترین فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے رضوان اللہ اکبر، مگر یہ بھی تو مقصود بذات نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی رضا کا بھی تو کوئی نہ کوئی حاصل ذہن میں ہوگا، اس لیے رضا الہی کا جو بھی حاصل ذہن میں ہوگا وہی مقصود بذات ہوگا، نہ کہ رضوان الہی۔ نمبر 7، کچھ عرفاء کا فرمان ہے کہ تزکیات نفس سے عرفان نفس حاصل ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے عرفان الہی کا حصول ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرفان الہی ممکن الحصول بھی ہے، کیونکہ عرفان الہی کا کما حق کا حصول امر محال ہے، کیونکہ کسی ظرف محدود میں لا محدود کا آ جانا امر محال ہے۔ فرض کرو یہ ممکن الحصول ہو بھی تو اس کا فائدہ ذات کو کیا پہنچنے والا ہے، یعنی اس کے بدلے میں انسان کو یا عارف کو اس کا ریٹرن کیا ملنے والا ہے۔ یہ اگر درجات کی بلندی یا جنت وغیرہ کے صورت میں ملنا ہے تو یہ بھی مقصود بذات قرار نہ پائے گا، اور اگر کوئی اور ہدف ہے تو پھر بھی عرفان الہی مقصود بذات نہ ہوگا، بلکہ وہ فائدہ جو اس سے ملنے والا ہے وہی مقصود بذات ہوگا۔ اس کا ایک جواب اخلاقیین دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے لا محدود مسرت کا حصول ہوتا ہے، لیکن یہ جواب بھی درست نظر نہیں آتا، کیونکہ اول تو لفظ مسرت ہی مبہم ہے، اور اس کے ساتھ اگر لامحدود کی شرط بھی شامل ہو جائے تو پھر لامحدود بھی ناقابل فہم ہو جاتا ہے۔ اس پر کئی اور سوال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ لامحدود مسرت فرد تک محدود ہوگی یا جماعت یا پوری انسانیت تک۔ اگر فرد تک محدود ہے تو یہ خود غرضی قرار پائے گی، مگر مذموم چیز ہے، اور اگر جماعت کی لامحدود مسرت ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرد کے تزکیات نفس سے پوری انسانیت کو لامحدود مسرت کا حصول کیسے ہوگا، جبکہ زیادہ تر لوگ اس کے قابل بھی شاید نہ ہوں۔ نمبر 8، حصول فی اللہ و بقا باللہ، اس کی تفصیل پھر کبھی دیں گے، کیونکہ یہ اہم چیز ہے اور مرکزی چیز ہے۔ دوستوں، یہ جو تزکیاتی گروپ ہے یہی ایلیویٹڈ گروہ ہے، اور اس تزکیاتی گروہ کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صوفیاء کرام، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ یا حضرت باہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے تصوف کے ساتھ ساتھ عشق اویسی کا بھی درس دیا، یعنی انہوں نے عزاداری کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، جیسا کہ رسول ہند حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے آج بھی روز عاشور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے دوہوں میں عزاداری کی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ماتم و عزا و واقع کربلا کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اہل تشیع انہیں اپنا ہم مسلک ثابت کرتے ہیں۔
صوفیاء کرام کی جو جماعت ہے اس میں آگے دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو جو خانقاہی سلسلے ہیں کہ جو اپنے اصولوں کو بھلا کر مزارات کی کمائی کھانے میں لگ جاتے ہیں. جیسا کہ آج زیادہ تعداد میں ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ذاتی کوئی کمائی نہیں کی بلکہ بزرگوں کی کمائی کھا رہے ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا: زاغوں کے تصرف میں عقابوں کی نشیمن، عرفا روحانیاتی گروہ. یہ حقیقی عارف ہیں. یہ تزکیات کے مراحل سے خود گزر کر مقامات عالیہ تک رسائی اور رسوخ پاتے ہیں، اور یہ طالبان مولا علیہ السلام ہوتے ہیں. یعنی یہ بات عرض کر دوں کہ ان میں اور فقراء کے اندر جو طالبان مولا کی جماعت ہوتی ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. شیعہ روحانیاتی گروہ میں دوسری جماعت جو ہوتی ہے وہ فقراء کی ہوتی ہے. نمبر 2، فقراء عظام. یہ وہ جماعت شیعہ ہے جو کھل کر عزاداری کرتی ہے اور مودت کے جملہ تقاضے بھرپور طریقے سے پورے کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تزکیات نفس بھی کرتی ہے اور روحانیاتی تصرفات کے اعلیٰ منازل تک پہنچ جاتی ہے. ان کی آگے دو شاخیں ہوتی ہیں. نمبر 1، سالکین، جو فقر اختیار کرتے ہیں اور راہ سلوک کے مسافروں کی طرح پوری زندگی گزار دیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو در بدر گردش کر کے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں اور لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام سے مانوس کرتے ہیں اور عوام کو ادب و احترام کا درس دیتے ہیں اور مسالک و مذاہب کے مابین نفرتوں کو ختم کرنے کا اہم کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا پیغام محبت لے کر غریبوں کے دروازے پہ آ جاتے ہیں. غریبوں کے دروازے پہ جاتے ہیں اور انہیں عرفان کا درس دیتے ہیں، ترویج مودت و محبت کرتے ہیں، آداب محبت کی ادائیگی کی تشویق کرتے ہیں. روحانیین و کاملین، یہ وہ مقدس افراد ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی گوشے میں بیٹھ کر پورے ماحول کو روشن رکھتے ہیں. یہ روحانیاتی تصرف فرماتے ہیں. یہ مائنڈ ہنٹر پرسن ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکالیم اربع یعنی شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کے حکام و مالک ہوتے ہیں. ان کا دامن بہت وسیع ہوتا ہے کیونکہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہوتا جو ان کے دامن میں سما نہ سکے. یہ ہندو کو السلام علیکم کہتے ہیں اور مسلمان کو جے رام جی کی کہتے ہیں. یہ عیسائیت کو پیار دیتے ہیں، یہودیت پر شفقت فرماتے ہیں، ہندوؤں کو محبت دیتے ہیں، سکھوں کو دعا دیتے ہیں، زرتشت کے مچ کو سلام کرتے ہیں. ان کی تبلیغ میں بحث اور مناظرہ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ مشاہداتی ہوتا ہے. یہ ہر مسلک و مذہب کے آدمی کو واصل باللہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ دنیا میں رہتے ہیں تو سورج بن کر ہر نیک و بد کو اپنی کندن جیسی روشنی سے سرفراز فرماتے رہتے ہیں، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تھکی ہاری انسانیت انہی کے دامن کرم میں اپنے اپنے امن و سکون کی دولت تلاش کرتی ہے. دکھی انسانیت ان کی زندہ مزاروں سے فیض پا کر زندگی کے مشکل لمحات عبور کرتی ہے. ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن میں حضرت شہباز قلندر سرکار رحمۃ اللہ علیہ یا بختاشی روحانیین یعنی بابا گلشن بختاشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا بابا کندش بختاشی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا رسول ہند حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مزاریں زندہ ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے، اور ان کی دہلیز پر آج ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلم سب لوگ بڑے احترام سے جاتے ہیں، اور وہ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عارف حق کسی مذہب کی پراپرٹی نہیں ہوتا، بلکہ وہ سورج کی طرح سب کو اپنے سر پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے. دوستوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ تعصب کم ظرفی کی علامت ہوتا ہے، اور بلند و بالا ذوات کے لیے تعصب کا کوئی تصور بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ جل جلالہ کے قرب میں رہ کر اس کی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی طرح ان کا فیض عام ہوتا ہے، عطا وافر ہوتی ہے. انہیں کی نظریات کے بارے میں بابا بلے شاہ سرکار فرماتے تھے: مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھاندا، ایک بندیاں دا دل نہ توڑی، میرا رب دلاں وچ رہندا. دوستوں، اگر ہم سفر ارتقاء میں دیکھیں تو اپنی آخری ارتقائی صورت میں صاحبان تصوف اور عالم تشیع کے عرفائے عظام ایک ہی منزل پر پہنچتے ہیں.
اور ان کے مابین جو فرق ہوتا ہے وہ صرف لیبل کا ہوتا ہے، نظریات کا نہیں ہوتا۔ اس لیے دونوں مسالک میں سفر ارتقاء کے بارے میں مسافر سمٹ کر آ جاتے ہیں، یعنی ان کے دامن میں عیسائیت، یہودیت، ہندو دھرم، جینزم، بدھ مت، زرتشت وغیرہ سب آ جاتے ہیں، اور اسلام کے مصروف سفر مسالک ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر وہ انسان جو ترقی کرنا چاہتا ہے یا دنیا سے بد دل ہو جاتا ہے، وہ ان کے دامن میں پناہ لیتا ہے۔ ستائی ہوئی انسانیت، کچلے ہوئے لوگ، پسے ہوئے طبقے، مظلوم اور دکھی لوگ بلا امتیاز مذہب و ملت ان کے حضور آ جاتے ہیں، اور یہ انتہائی محبت سے ان سب لوگوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں، چاہے کوئی کافر یا مسلمان، چاہے کوئی نیک ہے یا چاہے بد ہے، یہ سب پر مہربان ہوتے ہیں اور انہیں ارتقاء کے مراحل عبور کروا کے اگلی منزل کا رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ کافر کو توحید کا سبق دیتے ہیں اور غیر موددی کو مودت کا درس دیتے ہیں، اور عشق رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتے ہیں۔ یہ عشاق کو دولت درد سے سرفراز فرماتے ہیں اور صاحبان درد کو تزکیات کا رستہ دکھاتے ہیں، اور وصل حبیب کی نہج پر چلاتے ہیں، طالبان وصل کو تصرفات کے خزائن عطا فرماتے ہیں، اور کامل عرفاء کی ایک نئی نسل کو جنم دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آخر پہ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سرکار سید محمد جعفر الزمان نقوی بخاری دامۃ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین عرفا سے پیش کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے شہنشاہ پاک کے حضور التجا کریں گے، الازل الازل یا سفینۃ النجات، الازل الازل یا ہادی دوران، الازل الازل یا ملیک المقتدر، الازل الازل یا ما المعین، حضر اللہ فرج الشریف، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔